قبروں کے بارے میں حدیث ہے مسلم میں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہاں پتہ کیا ہے؟ مزاروں پہ جاؤ تاکہ تمہاری جیب کٹ جائے. مزاروں پہ جاؤ تاکہ 5000 موبائل چوری ہو داتا دربار 3 دن عرس کے دنوں میں. مزاروں پہ جاؤ تاکہ بریلویوں کی عورتیں اغوا ہو جائیں داتا دربار سے. مزاروں پہ جاؤ تاکہ وہاں ہیرمن اور چرس اچھی آپ کو مل جائے گی. مزاروں پہ جاؤ تاکہ وہاں پہ سجدے ہوں. اور آج لوگ یہ کہتے ہیں جو کچھ مزارات پہ ہو رہا ہے فلاں ہوتا ہے، فلاں گناہ بھی ہوتا ہے، چرسے پیتے ہیں، بنگے پیتے ہیں، فلاں کام ہوتا ہے، میلے لگتے ہیں، یوں خرافات ہوتی ہیں. تو ہم نے کب کہا کہ یہ جائز ہے؟ یہ تو غیروں کی سازش ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزارات کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور ہم کہتے ہیں کہ تم باہر کو نہ دیکھو، تم اندر کو دیکھو. باہر کو نہ دیکھو، تم اندر کو دیکھو. تمہارا انداز تو اس مکھی کی طرح ہے کہ جو ہر وقت بیٹھتی ہے گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے، جو نجاست پہ بیٹھتی ہے. یہ باہر جو کچھ ہوتا ہے غیروں کی سازش سے ہوتا ہے. تم باہر کو نہ دیکھو، تم اندر کو دیکھو. روحانیت کی نظر سے دیکھو تو اللہ کے ولی کے سامنے رب کے فرشتے بھی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں، تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ جو آج بھی اللہ کے فضل سے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، ذرا غور کرے. وہ غار کے جس غار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی آرام کر رہے تھے، اصحاب کہف، وہ غار اللہ کو پیاری لگتی ہے. تو جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی داتا صاحب آرام کر رہے ہو، اس جگہ کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ ایسے نہیں پڑھایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے. یہ سارا کچھ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیض سے ہوا. اور فرماتے ہیں وہ منزلیں جو میں پہاڑوں میں طے نہ کر سکا، جو جنگلوں میں طے نہ کر سکا، وہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے حاصل کی. نہ پوچھ دربار داتا پہ مجھے کیا نظر آیا، نہ پوچھ دربار داتا پہ مجھے کیا نظر آیا. پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. نظر ڈالی جو فہرست غلاماں نے داتا پر، کوئی بابا نظر آیا، کوئی خواجہ نظر آیا. تو یہ دودھ کی نہریں، یہ لوگوں کا ہجوم اموا. اور کچھ تو ہے نا یہاں پر کہ بابا فرید بھی آ رہے ہیں، ہند الولی بھی آ رہے ہیں، مہر علی شاہ بھی آ رہے ہیں، اور شیر ربانی بھی آ رہے ہیں. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ جب لاہور میں آتے تو لاہور کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیتے. تو کسی نے پوچھا عالی جا، جب آپ لاہور میں آتے ہیں وجد جیسا انداز ہو جاتا ہے، لمبے لمبے سانس کیوں لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ سرزمین لاہور سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. سرزمین لاہور سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ جنت کا دروازہ پاک پتن میں ہے اور جنت داتا صاحب کے قدموں میں ہے. یقیناً ہے. اور اس پر لوگ بھی اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بابا فرید نے فرمایا تھا کہ جو میرے دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے، اور اس پر وہ کہتے ہیں نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی دلیل ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ اس بات پر قادر ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. وہ رب چاہے تو جنت کو تلواروں کے سائے میں لا سکتا ہے. وہ رب چاہے تو جنت کو ماں کے قدموں میں لا سکتا ہے. تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ پاک پتن میں جنت کا دروازہ لگا دے اور داتا صاحب کے قدموں میں جنت کو رکھ دے. دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا دل، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ان کو کیا پتا کہ جو دل کے اندر ہو آنکھوں سے محروم ہو روحانیت کے،
کہ انہیں کیا پتا پاک پتن میں کیا ہے، لاہور میں کیا ہے۔ یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے کہ لاہور اللہ کے فضل سے جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ لاہور شہر وہ عظیم شہر ہے کہ جسے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے قطب البلاد کہا، قطبوں کا شہر، کہ لاہور کی ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔